ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين والكافرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. عزیزان میں، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران امام مظلوم کربلا، زوار امام مظلوم کربلا کی ہستی جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس وقت ہمارے قائم عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف قیام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے شیعوں کو تمام پریشانی سے نجات دے دے گا اور ان کے دلوں کو فولاد لوہے جیسا بنا دے گا اور ان کے ایک مرد کی طاقت 40 مردوں کے برابر بنا دے گا، اور ہمارے شیعہ پورے زمینوں کے حکمران ہوں گے۔ ابو تراب کی حکومت ہوگی، اور وہی تو تمام اقوام اور قبائل کے سردار ہیں شیعہ ہی، تمام اقوام۔ کیا رتبہ ہے شیعہ نے علی بن ابی طالب کا؟ امام مظلوم کربلا کی زیارت یا امام مظلوم کربلا کے عزاداری کے نتیجے میں بہت بڑا رتبہ ہے شیعہ نے علی بن ابی طالب علیہ السلام کا۔ بات چل رہی تھی ہمارے 9ویں منزل پر فضیلت زیارت اور عرفان مظلوم کے عنوان سے ہماری گفتگو جاری و ساری ہے۔ بہت عظیم رتبہ، درجہ، بہت بڑا صلہ، اجر، گفٹ، تحفہ جسے کہا جائے خدا کی طرف سے، وہ زیارت امام حسین علیہ السلام۔ جو زیارت کرتے ہیں ان کا رتبہ کیا ہے؟ زیارت کی بس فضیلت تو بہت ہے۔ جو زائر ہیں، زیارت کے لیے جاتے ہیں، ان کا رتبہ زائرین کو حاصل ہونے والے خصوصی صفات جو کسی کو نہیں ملتی، ان میں سے ایک صفت یہ ہے، ایک کوالٹی، ایک خوبی یہ ہے کہ خداوند عالم حاملان عرش مقرب فرشتوں پر فخر و مباحات کرتا ہے۔ جو آسمان کو اٹھائے ہوئے ہیں مقرب ترین فرشتے جو خدا سے بہت زیادہ قریب ہیں، ان پر فخر و مباحات کرتے ہیں۔ دیکھو قبر حسین کی زیارت کرنے والے کس شوق سے ان کی زیارت کر رہے ہیں، ان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آج اربعین میں ہم لوگ بھاگتے دوڑتے جاتے ہیں، لگتے گستے پھوڑے پھنسی چھالے یہ سب ہوتے ہیں، لیکن بھاگے جا رہے ہیں کس شوق سے؟ اس پر خدا بند عالم فرشتوں کے درمیان میں فخر کرتا ہے، حاملان عرش کے درمیان میں فخر و مباحات کرتا ہے۔ اس روایت کو امام صادق علیہ السلام نے نقل کیا ہے، بیان کیا ہے کہ ایک صفت یہ ہے کہ زائر حسین علیہ السلام ان لوگوں میں سے ہیں جن کی طرف خداوند عالم رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ رحمت الہی ان کے اوپر رہتی ہے، رحمت کی نگاہ سے پروردگار ان کو دیکھتا ہے۔ جو زائر امام مظلوم کربلا ہے، زیارت اور امام حسین کے فضائل تو انسان سوچ نہیں سکتا۔ جو زائر امام مظلوم کربلا کی طرف جا رہا ہے زیارت کرنے کے لیے، اس کا رتبہ نگاہ پروردگار میں اس کا مقام کیا ہے؟ زائر امام حسین ہونا یا آپ کی زیارت کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کرنا امام حسین سے محبت کی دلیل ہے۔ دل اداس ہونے لگتا ہے کہ 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ ہو گیا زیارت امام حسین علیہ السلام کیے بغیر، پریشان ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو چارج کرنے کے لیے محبت ہونے کی بہترین دلیل ہے زیارت امام حسین کرنا، اور ان کی زیارت کثرت کے ساتھ کرنا۔ یہ نہیں کہ ہاں ہم نے کر لیا تھا،
انتظام کرو، آمادہ ہو۔ زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظام جناب ابو الفضل عباس کرتے ہیں، ہم آمادہ تو ہوں، اور بن کے اپنے آپ کو پیش تو کر۔ استقبال جناب ابو الفضل عباس کرتے ہیں۔ زائر امام حسین ان لوگوں میں شامل ہوگا جن کو خداوند عالم عرش سے مخاطب قرار دے گا، خود جس سے بات کرے گا۔ رسول خدا نے فرمایا جو امام حسین کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، اور جس نے میری زیارت کی اس نے اصل میں خدا کی زیارت کی۔ عرش پہ خدا اس سے مخاطب ہوگا، بات کرے گا، گفتگو کرے گا۔ جو زائر امام مظلوم کربلا ہے اس کا رتبہ اور درجہ خدا کی نگاہ میں بہت بلند ہوگا، اسے خدا خطاب کرے گا، بات کرے گا۔ اللہ اکبر۔ زائر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام 10 روایت کے مطابق علیین کے زمرے میں لکھا جاتا ہے۔ نماز جنازہ میں آپ پڑھتے ہیں کہ ان کو علیین میں قرار دے، تو بہت سی روایتیں ہیں، اس میں سے خاص طریقے سے 10 روایت ایسی ہے کہ جس میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنے والوں کو علیین کا درجہ، ان کے زمرے میں، ان کی کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے، ان کا مقام و رتبہ وہاں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ زائر امام مظلوم کربلا ہے۔ زائر امام حسین کی ایک صفت یہ ہوگی کہ وہ بہشت میں، جنت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار کے ساتھ ہوں گے، اور ایک ہی دسترخوان پر ان کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ اے زوار امام مظلوم کربلا، اللہم ارزقنا بزیارت الحسین۔ بہشت میں تمنا کہ رسول خدا اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے دسترخوان پر ساتھ میں بیٹھ کے انسان کھانا تناول کرے گا، زائر امام مظلوم کربلا۔ اگر زائر امام حسین شقی اور بدبخت ہوگا، نالائق ہوگا، تو اس کو سعید اور خوشبختی میں تبدیل کر دے گا۔ حساب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کسی کو ذلیل، کسی کو شقی اور بدبخت بنا دے، اور سارا نظام جناب ابو الفضل عباس کا سعید، کامیاب، خوشبخت، ہر برائیاں اچھائیوں میں بدل جائے گی، کوتاہیاں ختم ہو جائیں گی، ناصر امام حسین میں شمار ہوگا، دسترخوان ائمہ معصومین پہ تناول فرمائے گا، خدا خود اس سے خطاب کرے گا، بات کرے گا، رحمت الہی کی نگاہ سے پروردگار اسے دیکھے گا۔ امام مظلوم کربلا کی زیارت کرنے والے زائر کا مقام ہے۔ زائر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کروبین اور ملائکہ کے سرداروں میں شمار کیا جائے گا۔ بہت مقرب ترین فرشتے جو ہیں، کروبین ملائکہ کے سردار میں شمار ہوگا، ملائکہ نہیں، ملائکہ کے سرداروں میں شمار ہوگا۔ کون؟ زائر امام مظلوم کربلا۔ ظاہر کا رتبہ کائنات میں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ زائر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مددگار ہوگا۔ زہرا بڑی مظلوم ہے، زہرا۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا کوئی مددگار ہو تو وہ زائر حسین ہے، کیونکہ آپ روزانہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرتی ہیں۔ اس زیارت میں وہ شامل ہو جاتا ہے جو زائر امام حسین۔ یہ رسول خدا کے نواسے کی زیارت نہیں ہے، بلکہ زہرا کی مدد ہے، جسے کہا جاتا ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی مدد، زیارت، ان کی خوشنودی، ان کی خدمت، ان کو راضی کرنے کا بہترین وسیلہ ہے زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ زائر اصل میں
خدمت زہرا کرتا ہے، زہرا کی مدد کرتا ہے، زہرا کی دعاؤں کے سائے میں رہتا ہے۔ خود شہزادی آتی ہیں زیارت کے لیے، ان میں اس کا مقام رتبہ کہ جس کی زیارت شہزادی کریں، اس کی زیارت انسان ہم جیسے لوگ کریں، زائر امام مظلوم کربلا۔ اللہم ارزقنا بزیارت الحسین وشفاعت الحسین، یا رب کعبہ بحق الحسین علیہ السلام، اللہم ارزقنا بزیارت الحسین وشفاعت الحسین، زوار الحسین علیہ السلام۔ یہ زوار کی خدمت کریں، یہ عزاداری کی خدمت کریں، عزاداروں کی خدمت کریں، اس لیے کہ ظاہر امام مظلوم کربلا کا مقام بہت بلند ہے۔ اسی طرح ظاہر جب عزاداری کا مقام دیکھ لے تو علامہ باقر مجلسی نے فرمایا ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ مجھ سے میرے پدر بزرگوار نے فرمایا، جعفر میرے لیے ایک مال میں سے ان سوگوار عورتوں کو اتنا دے دینا کہ 10 سال تک مینا کے مقام پر حج کے دنوں میں وہ میرا ماتم کرے۔ اللہ اکبر۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، شیخ عباس قمی نے احسن المقال میں لکھا ہے کہ میرے والد گرامی نے فرمایا کہ اے جعفر، میرے مال سے کچھ مال مجھ پر گریہ وزاری اور ماتم کرنے والوں کے لیے وقف کر دینا، تاکہ میدان منا میں حج کے موقع پر مجھ پر گریہ وزاری کریں اور رسم ماتم کی تجدید کریں، میری مظلومیت پر آہو بکا کریں۔ بہت بڑا رتبہ ہے، یہاں تک کہ حکم ہے کہ مجلسوں کے لیے کچھ نہ کچھ وقف کرو، عزاداری امام مظلوم کربلا کے لیے کچھ وقف کرو۔ اللہ اکبر۔ ہم کیا ہے؟ تفسیر انوار النجف شرح باب ہادی عشر، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، جو بھی انسان آپ کے نواسے شہید کربلا کی محبت میں اپنے مال سے 1 درہم یا دینار خرچ کرے گا، میں دنیا میں اس کے 1 درہم یا 1 دینار میں برکت ڈال کر اس کو عزاداری پہ خرچ کرنے کے بدلے 70 گنا 70 ٹائم زیادہ میں عطا کر دوں گا۔ 1 درہم خرچ کرے گا زیارت امام حسین، میں 70 اسے دے دوں گا۔ رسوم الشیعہ فی میزان الشیعہ، معمولی کتاب نہیں۔ کسی بھی مومن کو کھانا کھلانا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے نتیجے میں، جو اپنے کسی امیر یا غریب، یہ نہیں کہ غریب لوگ کہتے ہیں عزاداری اور مجلس کرو تو غریبوں کو جو نہیں کھاتے انہیں کھلاؤ، نہیں، امام حسین کے نام پہ جو اپنے کسی امیر غریب مومن بھائی کو کھانا کھلا دے گا، گویا اس نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے اگر کوئی غلام بنایا گیا ہو تو اس کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی نیاز مجلس تبرک میں کھلا دینا۔ اللہ سب کو یہ شرف عنایت فرمائے کہ ہم زائر امام حسین علیہ السلام میں قرار دیے جائیں، زیارت امام حسین، مجلس امام حسین، عزاداری سید الشہداء میں خرچ کرنے شامل ہونے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا حسین یا ابا عبداللہ انا قتیل الابرار۔